الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال النبي صلى الله عليه وسلم إن حق الله تعالى على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ تیسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ تمام انبیاء علیہ السلام ایمان لاتے ہیں اپنی اس کتاب پر جو ان کے اوپر نازل کی جاتی ہے، اور تمام ایمان والے بھی تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں پیغمبروں پر علیہ السلام، وہ سارے پیغمبر ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کا بھی ایمان ہے، دیگر جو ایمان والے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے ایمان والے ایمان رکھتے ہیں کتابوں پر بھی، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی، آخرت پر بھی، تقدیر پر بھی، اور ایمان والے یہ کہتے ہیں ہمارے رب کی طرف سے جو آیا ہم نے سنا اور مانا ہے، اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کے راوی بھی معاذ ابن جبل ہیں رضی اللہ عنہ، اور آپ کا خطاب بھی معاذ ابن جبل کو ہی تھا، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس حدیث کے مخاطب اول بھی معاذ ابن جبل ہی ہیں۔ حضرت معاذ روایت کرتے ہیں، اور یہ معاذ ابن جبل انصاری صحابی ہیں۔ قباء مسجد میں امام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا تھا، جو جہاں آجی 2 رکعت پڑھتے ہیں وغیرہ۔ معاذ ابن جبل کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ وہ چند صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے اپنے زمانے میں حکومتی عہدے پر مقرر کیا تھا۔ ان میں سے ایک معاذ ابن جبل ہیں جن کو آخری زمانے میں یمن کا گورنر بنایا تھا، اور ساتھ یہ وصیت بھی کی تھی کہ معاذ یوں خیال رکھنا، اور ہو سکتا ہے آپ جب آئندہ آؤ تو ملاقات نہ ہو سکے۔ وہ سمجھ گئے اور آپ دیدہ ہو گئے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھا،
میں ردیف تھا، آپ آگے تھے۔ ردیف عربی میں اس سوار کو کہتے ہیں جو پیچھے بیٹھا ہو، آپ آگے بیٹھے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا۔ مجھے کہا معاذ، میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں یا حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا معاذ آپ کو پتہ ہے کہ بندوں کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں کے ذمہ، مکلف مخلوق کے ذمہ اللہ کا حق کیا ہے، اور بندوں کا اللہ کے ذمہ حق کیا ہے، بندوں پر حق کیا ہے، اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے، یہ آپ کو پتہ ہے؟ میں نے کہا حضور آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حق اللہ تعالی علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو ذرہ برابر بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ تو بندوں کے ذمہ اللہ کا حق ہے، اور جب بندے اس پر عمل کریں، اللہ کی عبادت کریں، شرک نہ کریں، تو پھر اللہ نے اپنے ذمہ خود حق لیا ہے بندوں کا کہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، کہ اللہ ہرگز ایسے شخص کو عذاب نہیں دے گا کہ جس نے اللہ کی ذات و صفات میں کبھی شرک نہ کیا ہو۔ یہ اللہ نے اپنے ذمہ حق لیا ہے کہ جو بندہ ایمان والا ہے اس کو انعام دیں گے، سزا نہیں دیں گے، اور بندوں کے ذمہ یہ حق ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کبھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ آج کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ اس رکوع کی بڑی فضیلت ہے، اور خصوصاً آخری آیات کی جہاں سے میں نے تلاوت کی ہے کہ یہ معراج کے سفر میں وہاں عطا کی گئی ہیں۔ باقی قرآن اور چیزیں وحی کے ذریعے سے نیچے اتاری گئی ہیں، نماز اور تحیات، یہ آخری آیات آمن الرسول سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت سے اللہ نے نوازا تو اس وقت وہاں یہ عطا کی۔ مزید ان آیات کی فضیلت کہ فرمایا ان میں جو دعائیں ذکر ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا آخرہ، یہ دعائیں عند اللہ مقبول ہیں، صرف جو جو مانگتا جائے گا اس کو دیتا جائے گا۔ جیسے کہ حکومت غریب کا یا کسی کا فنڈ علیحدہ سے پہلے رکھ دیتی ہے، پہلے سے طے ہے کہ وہ غریبوں کا فنڈ ہے، اور پھر جیسے جیسے کوئی آتا جاتا ہے اس فنڈ میں سے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ دعائیں پہلے سے مقبول شدہ ہیں، بس جو مانگے گا اسے عطا کر دی جائیں گی، اور اس میں دعاؤں میں اس امت کا اعزاز بھی ہے کہ ایسی تکلیف نہیں دی جائے گی جو یہ اٹھا نہیں سکیں گے۔ بہرحال ان دعاؤں میں، ان آیات میں جہاں دعائیں ذکر ہے وہاں ایمانیات کا بھی ذکر ہے، اور آج کی گزارشات میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کن چیزوں پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے اور کن چیزوں سے اجتناب ضروری ہے کہ ایمان کو نقصان نہ ہو جائے، وہ گزارش کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایمان والے نے ایمان لانا ہے اللہ پر، اور پھر اللہ کے رسولوں پر، اور پھر اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اور فرشتوں پر، اور آخرت کے دن پر، تقدیر پر، بعث بعد الموت پر۔ یہ کل 7 چیزیں ہیں جن پر ایمان ضروری ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان ہے۔ ایمان امن سے مشتق ہے، یعنی انسان ایمان لانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کی سزا سے محفوظ ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسلام کا معنی بھی یہی ہے کہ محفوظ ہو جاتا ہے،
حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تھے کافی تعداد میں مسجد نبوی میں، ایک شخص آیا، صحیح نوجوان ہے، صاف ستھرا لباس ہے اس کا، کالی داڑھی ہے، اور آیا اور سلام کرتا ہوا ہم سے جگہ لیتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو وہ آنے والے شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں زانوں مبارک کے اوپر رکھ دیے۔ ہم یہ سوچتے رہ گئے کہ ایسا بے تکلف شخص کون ہے، آئے بھی دیر سے، ساتھیوں سے راستہ لیتا ہوا آگے پہنچ گیا، سرکار کے قریب بیٹھ کر پھر اپنے دونوں ہاتھوں کو بھی زانوں پر رکھ لیا۔ یہ ہمیں تعجب ہوا ہے۔ اچھا، ہم اس کو نہیں جانتے تھے اس لیے کہ مدینہ کا یہ شخص نہیں تھا۔ مدینہ کے ایمان والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ہم سب جانتے تھے، جتنا اس وقت مدینہ الرسول تھا آج وہ سارا مسجد نبوی ہے۔ ظاہر ہے وہ صحابہ کرام کے گھر تھے دوستو، جہاں صحابہ کے سجدے ہوئے، عبادات ہوئیں، اللہ نے وہ جگہ بھی اتنی مقبول کی کہ وہ ساری مسجد نبوی بن گئی۔ تو مدینہ تھوڑا سا چھوٹا سا شہر تھا، ہم سارے مدینہ والوں کو جانتے تھے، ہم اس شخص کو نہیں جانتے تھے یہ کون ہے۔ اور دوسری بات تعجب کی یہ تھی کہ اس کے کپڑے صاف ستھرا سفید لباس ہے اور کوئی اس پہ داغ نہیں، کوئی میل نہیں، کوئی پسینے کا اثر نہیں، کوئی سفر کے اثرات نہیں ہیں۔ اگر یہ مدینے کا ہے تو ہم نہیں جانتے، اگر یہ باہر سے آیا تو اس پر سفر کے اثار کیوں نہیں ہیں؟ وہ جہاز تھوڑے تھے کہ وہ کوئی سفر کے اثار ہی نہیں ہوتے تھے۔ اور سیدھا ہی آ کے سلام کرتا ہوا سب سے پہلا سوال کیا، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ کہتا ہے صدقت، آپ نے صحیح جواب دیا۔ ہم اور پریشان اور تعجب میں ہو گئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے ساتھ تصدیق بھی کرتا ہے کہ آپ نے ٹھیک جواب دیا۔ پھر کہنے لگا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تقیم الصلاۃ، تؤتی الزکاۃ، تصوم رمضان، تحج البیت ان استطاع، کہ ایمان کے بعد اسلام یہ ہے نماز کا پابند ہونا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ کہتا ہے صدقتا، آپ نے صحیح جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کی عبادت اس انداز میں کرو کہ تم اللہ کو خود دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ مقام حاصل نہیں ہے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ ضروری ہے۔ احسان کی جامع معنی تعریف یہ ہے کہ ہر کام تمام شرائط و آداب کے ساتھ لایا جائے تو وہ احسان ہے۔ امام مسلم نے روایت نقل کی کہ اپنے جانوروں کو بھی حسن کے ساتھ ذبح کرو۔ صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، ذبح کرنا اور حسن کے ساتھ کیسے، احسان حسن کے ساتھ کیسے؟ فرمایا کہ چھری کو اچھی طرح تیز کرو، جانور کو قبلہ رخ ہو کے لٹاؤ اور اس کو صحیح باندھو، اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کرتے ہوئے جلدی سے اس کو ذبح کر لو۔ یہ ہے احسان ذبح میں۔ ہر کام میں احسان ہے کہ اس کو پوری شرائط اور آداب کے ساتھ بجا لایا جائے تو وہ احسان ہے۔ اس میں نماز بھی داخل ہے اور تمام چیزیں بھی اس میں داخل ہیں۔
پھر وہ سائل سوال کرنے لگا کہ مسا قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا مل مسئول بعالم من السائل، کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، جتنا تم جانتے ہو اتنا میں جانتا ہوں۔ مطلب یہ کہ ٹائم اور گھڑی اور دن اور مہینہ اور خاص فکس کون سی گھڑی ہے قیامت کے وقوع کی تو یہ نہیں معلوم۔ کہتا ہے اچھا قیامت کی علامات بتا دو۔ تو آپ نے بتایا کہ جو بکریاں چرانے والے وغیرہ اس طرح کے لوگ بادشاہ بن جائیں گے، بڑی بڑی عمارتیں بننا شروع ہو جائیں گی، تلد الامۃ ربتہا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ بات کریں کہ کبھی لونڈی اپنے آقا کو کیسے جنے گی، یہ جن چکی ہے۔ بہرحال اس حدیث کو حدیث جبرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہ شخص یہ سوال کرتا ہوا، جواب سنتا ہوا، صدقت کہتا ہوا اٹھ کر چل پڑا اور جانے لگ گیا۔ آپ نے ایک صحابی کو پوچھا جاؤ دیکھو کہاں پہ ہے موجود یا چلے گئے ہیں؟ اس صحابی نے جا کے دیکھا کہ حضرت کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یا عمر، آپ کو معلوم ہے یہ کون تھے؟ عمر نے کہا اللہ و رسولہ عالم۔ کہا یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس آئے تھے سوال و جواب کی شکل میں تمہیں دین کی باتیں سکھانے کے لیے۔ سوالیہ انداز میں بات بعض دفعہ دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو چونکہ آپ نے اس پورے مجمع میں مخاطب کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ فاروق عمر آپ کو معلوم ہے یہ کون تھے، تو اس لحاظ سے اس حدیث کے راوی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میں یہ حدیث نقل کر کے ایمان سے متعلق بات کو لینا چاہتا ہوں کہ اس نے سوال کیا ایمان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ الی آخرہ، یہ ایمان ہے۔ اور اسلام یہ ہے ان تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا۔ ایمان ان چیزوں پر لانا ضروری ہے، ان تمام چیزوں پر۔ اللہ پر ایمان لانا، کس انداز میں اللہ پر ایمان لانا؟ کہ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عبادت نام کی جو چیز بھی ہوگی وہ سب اللہ ہی کے نام پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا، اے نبی آپ اپنا تعارف کرا دے، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین۔ سورہ انعام ختم ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ بتا دیجئے میری نماز، میرا روزہ، میری قربانی، میری تمام عبادات خالص اللہ ہی کے نام کی ہے۔ عبادت خواہ نماز کی صورت میں ہو دوستو، خواہ صدقات کی صورت میں ہو، کسی صورت میں جو چیز عبادت کے نام سے معنون ہے وہ خاصہ صرف اللہ رب العزت کا ہے۔ خواہ نظر مانی جائے، نیاز مانی جائے، کوئی بھی کچھ ہو، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نظر، نیاز سب اللہ ہی کے نام پر ہے۔ ہاں جو زکوٰۃ و صدقات واجب ہیں وہ تو واجب ہیں، ادا کرنے ہیں۔ آپ کوئی نفلی صدقہ کر کے کسی کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو صدقہ کریں، اللہ کے نام پر ہوگا، اے اللہ اس صدقے کو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں بن فلاں میرے اسلاف کو، بزرگوں کو، استادوں کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء علیہ السلام ان کو پہنچا دے۔ یہ طریقہ کار ہے۔ غیر اللہ کے نام پر کوئی چیز منسوب عبادت کے لحاظ سے کرنا جائز نہیں اور یہ شرک ہو جائے گا۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب اکثرهم لا یعقلون۔ سورہ انعام 7واں پارہ۔ لوگ جانوروں کو، اونٹنیوں کو، اونٹ کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے۔ بس اس کے 10 بچے پیدا ہو گئے، اس کی 10 بچیاں پیدا ہو گئی، اس کے 7 پیدا ہو گئے، اب یہ کھلے چھوڑ دیے جائیں، یہ لات اور منات کے اوپر منسوب ہیں، انہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ متبرک چیز ہیں، تو یہ شرک ہے غیر اللہ کے نام پر یہ چیز منسوب کرنا۔ تو آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لانا کہ وہ ہمارا معبود ہے، اور اس کو پہلے پارے میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اعبدوا ربکم،
اپنے رب کی ہی عبادت کرو. الذی خلقکم والذین من قبلکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلوں کو پیدا کیا. یہ وہ معبود ہے جو تمہارا خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. وہی معبود ہے تمام پیغمبروں کا، وہی معبود تھا، تمہارا بھی وہی معبود ہے. اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. وہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، محتاج نہیں ہے کسی کا. ساری دنیا اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے. یہ اللہ کا تعارف ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل سواء السبیل. سورہ نساء ہے کہ اے ایمان والو صحیح ایمان لاؤ، اے ماننے والو صحیح ایمان لاؤ اس کتاب پر جو تمہارے پیغمبر پر نازل ہوئی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی. اور جس نے انکار کیا پیغمبروں کا، آخرت کا، فرشتوں کا وغیرہ، یہ کافر ہو جائے گا. ایمان لانے کے لیے ان تمام چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اور کافر ہونے کے لیے ان میں سے کسی ایک کی ادنا شک کا انکار کر دیا. ساروں کا انکار نہیں کیا، کسی اس جملے میں سے کسی ایک شک کی ادنا جز کا انکار کر دیا تو کافر ہو جائے گا. لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے. تو اللہ پر ایمان ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہمہ تن عبادت کے لیے اسی کے سامنے جھکنا ہے. اور کیا کر سکتے ہیں؟ انسان جب شرک کرتا ہے مت ماری جاتی ہے، پھر درختوں کے سامنے جھکتا ہے، جھنڈیوں کے سامنے جھکتا ہے، پتھروں کے سامنے جھکتا ہے، سورج کے سامنے جھکتا ہے، ستاروں کے سامنے جھکتا ہے، اپنی آنکھ خود جلا کر اس کے سامنے جھکتا ہے، بت خود تراش کر کے، پتھر خود تراش کر کے، بت بنا کے ان کے سامنے جھکتا ہے. یہ کیا انسان؟ یہ شرک کرنے سے اس کی مت ماری گئی، اسے حقیقت سمجھ میں نہیں آئی. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بڑے کے اوپر کلہاڑا رکھ دیا، تو بھائی پوچھو ان سے تمہارے معبود ہیں؟ تو وہ کہنے لگے آپ جانتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. ابراہیم آپ جانتے نہیں ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں. تو ابراہیم نے کہا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم. تمہاری ہلاکت ہو، تم ان کو اپنا معبود سمجھتے ہو، نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ نفع نقصان کے مالک ہیں. تو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے. سب انبیاء اولیاء اسی کے در کے سوالی ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، لیکن عمر میں بہت چھوٹے ہیں. آپ کے چچا عمر میں آپ کے برابر تھے. حضرت حمزہ، حضرت عباس وغیرہ یہ آپ کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، لیکن عمر میں بہت چھوٹے تھے. دو صحابی ہیں دوستو جن کی تفسیر موجود ہے، جنہوں نے آپ کے زمانے میں تفسیر لکھی. ایک عبداللہ ابن عباس ہیں اور ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں رسول کے پاس بیٹھا ہوں، آپ فرماتے ہیں یا غلام، پیار سے نا، عبداللہ غلام نہیں تھے، غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. یا غلام احفظ اللہ یحفظک، یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے لڑکے اللہ کو یاد کیا کرو، خوب اپنے معبود حقیقی کو یاد کیا کرو. جب تم اپنے رب کو خوب یاد کرو گے تو تم ہر وقت اپنے پاس اپنے رب کو پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ. اے وہ لڑکے جب بھی کچھ مانگنا ہو، جب بھی کچھ مانگنا ہو تو اپنے معبود حقیقی سے مانگنا. کوئی اور دینے والا نہیں ہے، صرف وہی دینے والا ہے. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اے لڑکے جب دنیا کے سفر میں
کبھی مدد کی ضرورت پیش آ جائے تو خلیل کے رب کو پکارنا، کلیم کے رب کو پکارنا، ذبیح کے رب کو پکارنا اور اس کے حبیب کے رب کو پکارنا جب بھی ضرورت پیش آ جائے۔ ایک حدیث میں، اس حدیث میں نہیں، ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر تمہیں اپنے جوتے کا تسمہ ضرورت ہو تو تب بھی اپنے رب سے مانگو، شرم نہ کرو، وہ تمہارا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والے کو۔ فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، رب کا معنی ہوتا ہے پرورش کرنا، ہر شے دینا۔ پرورش میں صرف دودھ نہیں ہوتا، لباس بھی ہوتا ہے، رہائش بھی ہوتی ہے، جوتے بھی ہوتے ہیں، ہر چیز ہوتی ہے۔ وہ رب جو ہے پرورش کرنے والا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اور عبادت نام کی چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کرنا ہی شرک ہوتا ہے۔ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ کو مانتے تھے اور کچھ اپنے وجعلوا للہ مما زرع من الحرث والانعام نصیبا فقالوا هذا للہ وهذا لشرکائنا فما كان لشرکائهم فلا يصل الى اللہ وما كان للہ فهو يصلهم الى شرکائهم ساء ما يحكمون۔ کچھ کھیتی باڑی میں سے کچھ غلہ کو چیز ہو جاتی تو حصہ نکالتے تھے، یہ بتوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے، پھر آپس میں بتاتے بھی کہ بتوں کا جو علیحدہ کیا حصہ یہ کسی اور حصے میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بت ڈاڈے ہیں، آپ خود جو بنائے ہیں، اور اللہ کا حصہ جو نکالا ہوا ہے یہ خیر میرے اگر دوسری طرف بھی چلا جائے، اللہ بادشاہ ہے کوئی بات نہیں، لیکن جو بتوں کے نام پہ نکالا ہے یہی تو نظر لغیر اللہ ہے، یہی شرک ہے۔ دوستو عبادت نام کی چیز صرف خالص اللہ کے لیے ہے، یہ ایمان ہے۔ تو حق اللہ علی العباد، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، بندوں کے ذمہ اللہ کا حق ہے کہ اسی کی ہی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ جب یہ پہلو ہو جائے گا تو پھر بندوں کے لیے اللہ نے خود اپنے ذمہ حق لیا ہے، بندوں کے لیے خود اللہ نے اپنے ذمہ حق لیا ہے کہ ان کو میں عذاب نہیں دوں گا۔ یہ جب شرک نہیں کیا انہوں نے، اور اگر شرک کر کے میرے پاس آ گئے اور توبہ نہیں کی ہے، شرک کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے، معافی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ دنیا چھوڑ گئے، شرک کی حالت میں ہی رخصت ہو گئے، شرک کی توبہ نہیں کی، صحیح ایمان نہیں لایا، موحد نہیں بنے، توبہ کے بغیر آخرت میں پہنچ گئے، اب معافی نہیں ہوگی۔ ہاں دنیا میں جو بھی گناہ ہے سب معاف ہو جائے گا، خواہ شرک ہے، کفر ہے، بہت بڑے بڑے گناہ، شرک اور کفر سے تو بڑا گناہ نہیں ہوتا، سب معاف ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن اگر معافی کے بغیر چلے گئے تو پھر نقصان ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، امام ابو داود نے حدیث نقل کی، تمام انبیاء علیہ السلام کو وَلِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دعا ایسی عطا کی تھی کہ اے نبی جب تو مانگ جب عطا کر دوں گا۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعوت مستجابۃ، ایک قبول شدہ دعا عطا کی تھی کہ اے نبی جب تو یہ دعا مانگے جب عطا کر دیں گے۔ فرمایا ہر نبی نے وہ دعا اپنے لیے استعمال کر لی، کسی نے بادشاہت مانگ لی، کسی نے کچھ اور مانگ لیا۔ فَأَحْبَبْتُ لی، میں نے اپنی اس دعا کو محفوظ رکھا ہوا ہے، میں نے نہیں مانگی دنیا میں، وہ خاص دعا جو اللہ نے ہر نبی کو عطا کی، ہر نبی نے مانگ لی دنیا میں، اور میں نے وہ دعا محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے۔ میدان حشر میں جب اللہ مجھے اذن عطا کرے گا اپنی امت کے لیے سفارش کرنے کے، تو اس وقت استعمال کروں گا اپنے گناہگار امتیوں کے لیے سفارش کرانے کے واسطے۔ میں وہ دعا اللہ کے سامنے کروں گا کہ یا اللہ آپ کا وعدہ ہے، اور اسی وعدے کو قرآن نے سورہ والضحیٰ میں بیان کیا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب پیغمبر آپ کو میں اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ مستقبل کا صیغہ ہے، یہ مستقبل کا صیغہ ہے کہ اللہ آپ کو خوب دے گا اور آپ خوب راضی ہو جائیں گے، وہ مستقبل میں کیا آپ کو اور اللہ پاک عطا کرنے والے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اپنے گنہگار امتیوں کے لیے آخرت میں جب مغفرت اللہ سے مانگوں گا اللہ عطا کر دیں گے، یہ مجھے اللہ عطا کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی۔ ایک دوسری حدیث میں جس کو امام ترمذی نے نقل کیا کہ
میری سفارش اپنے گنہگار کبیرہ گنہگار امتیوں کے لیے ہوگی. کبائر کا لفظ ہے کہ میں اپنے امت کے جو گناہگار ہیں، جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، وہ تو وضو سے معاف ہو گئے، تلاوت سے معاف ہو گئے، ذکر سے معاف ہو گئے، صدقے سے یہ چھوٹے گناہ یوں ہی معاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتا ہے. اور اگر کسی کے کبیرہ گناہ رہ گئے تو آخرت میں اپنے ان امتیوں کے لیے سفارش کروں گا جن کے کبیرہ گناہ ہوں گے، اور ان کے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دے گا. اس میں یہ شرط موجود ہے کہ من لا یشرک بہ شیئا، میں اپنے کبیرہ گناہگار امتیوں کے لیے معافی مانگوں گا اللہ سے، اللہ معاف کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے امتیوں نے شرک نہ کیا ہو اللہ کی ذات میں، صفات میں، اس کی الوہیت اور ربوبیت میں. شرک نہیں کرنا. انسان گناہگار ہے، گناہ ہو جاتا ہے، جتنا بھی بچتا رہے پھر بھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے. اس کے عجز کا اظہار ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے یہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے. حدیث میں آتا ہے نا، کل بنی آدم خطاؤن، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. تمام بنی آدم گناہگار ہیں، لیکن بہترین گناہگار وہ ہیں جو اللہ کے در سے سوالی بن جائیں، توبہ کر لیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، خوش ہو جاتا ہے. تو فرمایا سب سے پہلا ایمان کا حصہ ہے اللہ وحدہ لا شریک ذات پر ایمان، وملائکتہ، اور ایک اللہ کی مخلوق ہے جو اللہ نے نور سے پیدا کی. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی، فرشتے جو نور سے پیدا کیے ہیں. ایک مخلوق پیدا کی جن، خلق الجان من مارج من نار، شعلے والی آگ سے پیدا کیا ہے اس کو. اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، مٹی سے کتنی پیاری مخلوق بنائی، اور آگ سے، شعلے والی آگ سے بھی کوئی چیز بن سکتی ہے، وہ تو جلا دیتی ہے. خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لکم. اور تمہیں بتا دیا ہے کہ آدم کو کیسا پیدا کیا. فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا کھنکھنانے والی مٹی سے. وہ جب پانی سیلابی شکل میں آتا ہے، پھر جب خشک ہو جاتا ہے، وہاں سرخ رنگ کی مٹی رہ جاتی ہے، دھوپ سے اس کے پاپڑ بنتے ہیں، پھر انسان جب اس پر چلتا ہے تو کڑک کڑک کر کے وہ ٹوٹنے لگ جاتی ہے. یہ ہے من صلصال من حمأ مسنون. اور اگر ہم اس کو دھوپ سے نہ سکھائیں تو بدبودار ہو جاتی ہے. اتنی ناقص مٹی سے، کھنکھنانے والی مٹی سے میں نے اپنی قدرت کا یوں اظہار کیا کہ کتنا خوبصورت انسان بنا دیا. پھر قسمیں کھائیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ. کتنا پیارا بنایا اس انسان کو، کتنا پیارا بنایا، ہر چیز موضوع بنائی، اپنے اپنے مرکز میں رکھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ صاد میں 23ویں پارے میں، لما خلقت بیدی، یہ اتنا پیارا میں نے بنایا اس انسان کو کہ اپنے ہاتھوں سے خود پیدا کیا. خلقت بیدی، اپنے ہاتھوں سے. اور اتنی پیاری جب چیز بنائی تو اس کا اعزاز بھی یہ تھا کہ یہ مخلوق کے سامنے نہ جھکے، میرے سامنے جھکا کرے، میرے سامنے جھکا کرے. اس کا اعزاز یہ. تو فرمایا وہ ملائکتہ لا یسبقون بامرہ، یہ اللہ کے حکم کے سامنے ذرہ برابر بھی بات تک نہیں کرتے، نافرمانی. لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصون ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سنو، وقودها الناس والحجارہ،
اس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے، اس آگ کا ایندھن کوئلے، پتھر اور انسان ہوں گے۔ علیہ ملائکۃ غلاظ شدید لا یعصون ما امرہم، اس آگ پر مقرر ہوں گے، علیہ ملائکۃ میرے فرشتے مقرر ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، بڑے تکڑے ہوں گے، لا یعصون ما امرہم، اللہ جو انہیں حکم دے گا اس سے وہ حکم عدولی نہیں کریں گے، جس سزا پہ وہ مقرر ہوں گے وہ دیں گے، اور جنتیوں کے لیے جہاں انعام پہ مقرر ہوں گے وہ بھی دیں گے۔ یہ ملائکہ یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے اور ہر وقت ساتھ ہے۔ دوستوں نظر نہیں آتی، یہی تو امتحان ہے۔ سورہ قاف میں بیان فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم اس کے وسوسے، اس کے خیالوں کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب رہتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال عزین، اس کے دائیں پہلو پر، دائیں کندھے پر، بائیں کندھے پر ہم نے اپنی نورانی مخلوق بٹھا دی۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یہ ذرہ برابر بھی جو بات ہوتی ہے، جو فعل ہوتا ہے، اس کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں، لکھ دیتے ہیں۔ میدان حشر میں جب ہم اللہ میں دوستوں سامنے آئیں گے، انسان جب دیکھے گا تعجب کرے گا، لا یغادر علیہا صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا۔ جب اعمال نامے دیے جائیں گے، انسان دیکھے گا، کہے گا یا اللہ یہ کیسا اعمال نامہ ہے، میری زندگی کی ہسٹری کی ایک بات بھی نہیں چھوڑی، لا یغادر علیہا صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی بات بھی نہیں چھوڑی، بڑی بات بھی نہیں چھوڑی، ساری لکھ دی ہے اس نے، اپنے سامنے پالے گا۔ یہ اعمال نامے لکھ، وہ 10 چیزیں ہیں نا، 10 چیزیں جن پر فنا نہیں ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اللہ باقی رہے گا، اللہ کی کرسی باقی رہے گی، عرش باقی رہے گا، قرآن باقی رہے گا، لوح محفوظ تختی وہ باقی رہے گی، قلم باقی رہے گا، صحیفے باقی رہیں گے، بعض روایات میں شہداء باقی رہیں گے، قرآن مجید اللہ کی کتاب باقی رہے گی۔ تو صحف، ہاں فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، یہ صحف یہ باقی رہیں گے، یہ جلا نہیں دیں گے۔ وہ نظام درم برم ہو گیا جی، وہ آگ لگ گئی نا جی عمارت کو تو ریکارڈ جل گیا، ایسا نہیں ہوگا کہ ریکارڈ جل گیا۔ ان 10 چیزوں پر، جنت، جہنم، صحف، تختی، قلم، یہ چیزوں پر فنا نہیں ہے، عرش اور کرسی وغیرہ۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کی نورانی مخلوق پر ایمان لانا۔ پھر 30 رسولہ، اللہ کے پیغمبروں پر، جتنے پیغمبر ہیں، جتنے ان کا نام ذکر ہوا ہے ہم جانتے ہیں، اور بعضوں کا نام بھی ذکر نہیں ہوا، لیکن اللہ نے بتایا کہ بہت سارے پیغمبر ہم نے بھیجے، ہمارا سب پر ایمان ہے۔ مومن کی تو شان ہی یہی ہے کہ اس کی کتاب کو، اس کے پیغمبر کو کافر کچھ بھی کہتے رہیں، لیکن ہم اس ضد و عناد میں آ کر ان کے پیغمبروں کو کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں گے تو اپنا ایمان ختم ہو جائے گا۔ لا نفرق بین احد من رسلی، جو آیت تلاوت کی خطبے میں، لا نفرق بین احد من رسلی، سارے برحق اللہ کے پیغمبر ہیں، اپنے اپنے ٹائم پہ آئے اور انہوں نے اپنے تبلیغ کا فریضہ ادا کیا ہے، تو یہ سارے پیغمبروں پر ایمان اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ان کو اللہ کا پیغمبر ماننا یہ ضروری ہے، اور اپنے پیغمبر کو آخری پیغمبر، امام الانبیاء، خاتم النبیین ماننا ضروری ہے۔ فرمایا ما کان محمد، سورہ احزاب 22واں پارہ، فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سنو لوگو، میں اپنا آخری پیغمبر بھیج رہا ہوں، تم میں سے کسی کا ظاہری لحاظ سے تو والد نہیں ہے، میں اپنا آخری پیغمبر خاتم النبیین بھیج رہا ہوں جو امام الانبیاء بن کے آئے گا۔
تو سارے پیغمبروں پر ایمان، اور اپنے پیغمبر پر اس انداز میں ایمان لانا ہے کہ وہ آخری پیغمبر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہوگا۔ جو آگے پیچھے کانے لوڑے لنگڑے جن کو شوق چڑھ جائے یا انگریز تیار کر دے پیغمبری کا دعویٰ بھی کرے تو منحوس ہیں، وہ کافر اور مرتد ہیں۔ اور مرزا کے ماننے والے یا دیگر کوئی اسود انسی یا طلیحہ یا فلان جو پہلے گزرے وہ سارے مرتد ہیں، کافر ہیں، واجب القتل ہیں، ان کے ماننے والے بھی مرتد ہیں، ان کے ساتھ کوئی دوستی تعلق پڑوسی پن فلان قیدیانیوں کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ دوستو لوگ بعض دفعہ یہ مسئلہ پوچھتے رہتے ہیں، قیدیانی مرتد ہے، نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین کی ختم نبوت کا منکر ہے اور وہ اپنے کانے کا نبی ہونے کا قائل ہے، یہ مرتد ہے۔ ان کے ساتھ مروت کی، دوستی کا، دعوت میں شرکت کا اس طرح کی کوئی گنجائش نہیں، ذرہ برابر بھی۔ بس صاف بتا دیا جائے کہ آپ ہمارے پیغمبر کو آخری پیغمبر نہیں مانتے، آپ مرتد ہیں۔ پاکستان کا قانون بھی یہی ہے، اور پاکستان ہی وہ دوستو عظیم اسلامی دولت ہے کہ جس نے پہلے قیدیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا تو بعد میں سعودی عرب کو بھی یاد آیا، عرب امارات کو بھی یاد ہے، پھر انڈونیشیا کو بھی یاد ہے، پھر اور ملک بعد میں سبقت کرنے والے۔ زہر ہے اسلام کے نام پہ جو وجود میں آیا تو کام بھی بڑے بڑے کرنے پڑتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ یہ سعادت ہے۔ تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، سارے پیغمبروں پر ایمان اور تمام کتابوں پر ایمان، جو اللہ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی سب پر ہمارا ایمان ہے۔ 4 بڑی کتابیں ہمیں معلوم ہے، صحیفوں کی تعداد صحیح معلوم نہیں، بعض روایات میں 100 کے لگ بھگ صحیفیں، جتنے بھی آسمانی بڑی یا چھوٹی کتابیں نازل ہوئی ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے۔ اب جو محرف شدہ ہیں وہ ان کے مطابق زندگی نہیں، وہ منسوخ ہو گئیں، لیکن ایک وقت میں اللہ نے نازل کی تھی، ان پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کی کتابیں۔ لیکن اب زندگی کا طریقہ، ایمان کا، عمل کا، معاشرت کا، اخلاقیات کا، تمام جو طریقہ ہے زندگی کا وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی جس کے بارے میں وعدہ ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ یہ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یزال طائفۃ لا تزال طائفۃ من امتی، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ، رواہ ابو داؤد۔ مسلسل میری امت میں سے ایک جماعت ایسی باقی رہے گی جو حق کے اوپر قائم رہے گی، حق کا بول بالا کرتی رہے گی، رسوا کرنے والے انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، جو حق گو جماعت ہوگی۔ یہ ایک جماعت ہر زمانے میں باقی رہے گی، لوگوں کے رسوائیوں سے اسے کچھ نقصان نہیں ہوگا، اس وقت تک قائم رہے گی یہاں تک کہ قیامت کے سور بجنے لگ جائے گا۔ بہرحال ایک صحابی نے عرض کیا وہ جماعت کون سی ہوگی جو ہمیشہ باقی رہے گی؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افترقت الیہود علی 71 فرقۃ وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا بما يا رسول الله؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے بنے، عیسائیوں نے 72 فرقے بنائے اور یہ امت 73 فرقے بنائے گی، سارے جہنمی ہوں گے، صرف ایک جنتی نجات پانے والا فرقہ ہوگا۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ ایک جماعت، وہ ایک فرقہ جو نجات پانے والا ہوگا وہ کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ فرقہ ہے جس پر میں اور میرے صحابہ رضی اللہ عنہم ہوں گے، جس پر میں اور میرے صحابہ، یا ما انا علیہ واصحابی۔ یہاں دوستو غور کی بات ہے، ایک علمی بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرما دینا چاہیے تھا نا جس پر میں ہوں، بھائی اصل تو راستہ نبی کا ہی ہے نا،
یہی کافی تھا نا کہ جس پر میں ہوں وہ جس پر وہ لوگ چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے. ساتھ بتا دیا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چلیں گے. ایسا نہ ہو بعد میں ترقی کرے دنیا ترقی کرے تو تم ترقی کے بجائے تنزل کرو, صحابہ کو ہی چھوڑ دو, یہ تو چھوڑو اس طرح. اور بعض لوگ جناب مسئلہ پوچھتے ہیں اور شروع سے وہ ڈیزائن کیسا بناتے ہیں کہ دنیا بڑی ترقی کر گئی جی, بڑی ترقی کر گئی, اور ایک مسئلہ پوچھنا چھوٹا سا, اور دنیا بڑی ترقی کر گئی. اور یار ٹھیک ہے دنیا ترقی کر گئی, جو مسئلہ پوچھنا ہے وہ پوچھو. بھائی ترقی اگر دنیا کر گئی اور اسلام نے ترقی نہیں کی, تو اگر اسلام ترقی کرتا تو پہلے 5 نمازیں تھیں پھر 10 ہو جانی چاہیے نا جی. ترقی کے ساتھ اضافہ ہوتا ہے. اور شروع میں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ایک سفید رنگ کی بس ہوتی تھی, وہ جی بگی آ رہی ہے, اس کا یہی ٹائم ہے بگی آ رہی ہے. اب تو گاڑیاں گنی ہی نہیں جاتی, ترقی ہو گئی نا, ترقی میں اضافہ ہوتا ہے. کچے مکان ہوتے تھے, اب آسمانوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں مکان. تو اسلام اگر ترقی کہتے ہو تو پہلے 5 نمازیں فرض تھیں, اگر 10 کر دیں تم تو 5 نہیں پڑھ سکتے ہو. بھائی اسلام کی باتیں معین ہیں, مدلل ہیں, مفصل ہیں, علم میں نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے. تو بات یہ ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ بتایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ رضی اللہ, الصحابہ کلہم عدول, سارے صحابہ سچے ہیں. ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہوا, جو کچھ بھی ہوا, وہ رضی اللہ عنہ و رضون, ہم مامے لگتے ہیں, ہم صحابہ سے اعوذ باللہ بڑے ہیں کہ ان کے آپس میں جو جھگڑے ہیں ہم ان کو حل کریں اور فیصلہ کرنے لگ جائیں کہ وہ حق پر تو وہ غلط. وہ سب رضی اللہ عنہ, اولئک هم المفلحون. صحابہ کے جھگڑے میں ہم نے نہیں پڑھنا, خاموشی ہے. وکلہم عدول رضی اللہ عنہ ورضوان اولئک هم المفلحون. تو بات خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم رواه مسلم. میرا زمانہ بہترین, میرے بعد والا زمانہ بہترین, میرے بعد سے بعد والا زمانہ بہترین. کیا مطلب بہترین کا زمانہ کیا ہوتا ہے؟ جو رہنے والے ہیں وہ بہترین ہے. میرے صحابہ بہترین, تابعین بہترین ہیں. تو جناب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان لانا, آخرت پر ایمان, قضاء و قدر پر ایمان. جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس پر میں راضی ہوں, اور جو تقدیر میں اللہ نے لکھا ہے اللہ سے مانگنا چاہیے. تقدیر کو تبدیل کر سکتی ہے آپ کی دعا, حدیث ہے. تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی, آپ کی دعا کر سکتی ہے. تقدیر کو کوئی چیز تبدیل نہیں کر سکتی, والدین کی خدمت کر سکتی ہے. والدین کی خدمت کرے. حدیث میں آتا ہے نا جو پچھلے جمعے کو, طوبیٰ لمن برّ لوالدیہ وزاد فی عمرہ, خوشخبری اس شخص کے لیے جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ ہوگا. والدین کی خدمت سے تقدیر بدلتی ہے, دعا سے تقدیر بدلتی ہے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من اتی کاہنا فسأل فصدق, جو آیا کاہن کے پاس, نجومی لکیروں فقیروں والے, یہ جن کی اپنی کوئی قسمت نہیں. بھائی سمجھدار لوگ ہو آپ لوگ, اگر ان کی کوئی اپنی قسمت ہوتی تو وہ فٹ پاتھوں پہ, پلوں پہ, کونوں پہ چھابڑا سا بٹھا کے, وہ بھی نا وہ دکان والے باہر جو گتا نہیں پھینکتے, وہ گتا انہوں نے نیچے بٹھایا تو ان کے پاس دری کی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے, اور وہ دھوپ پر بیٹھے ہیں, رنگ ان کا کیسا ہے, نہ کو کھانا صحیح, اور دنیا کی قسمتیں بتا رہے ہیں, بدل رہے ہیں. حدیث میں تھا من اتی کاہنا فسأل فصدق, جو آیا کاہن کے پاس, اس سے کوئی بات پوچھی اور کہا کہ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے, فرمایا کہ اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا جو میں لے کے آیا ہوں. اس نے انکار کر دیا, کافر ہو گیا. اور جو کاہن کے پاس آیا اور بات پوچھی, چپ کر کے اٹھ گیا, 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. جس نے تصدیق کی اس نے تو میری شریعت کا انکار کر دیا. یہ کیا قسمت بدلنے والا رب العالمین ہے. اپنے نبی کے صدقے دعا کرو, قسمت بدلے گا. عبادات اچھی بنا, عقائد اچھے بناؤ, اعمال اچھے بناؤ, تقدیر ٹھیک ہو جاتی ہے. تقدیر ان کی جن کی اپنی کوئی تقدیر نہیں, وہ کس کی بگڑی درست کر سکتے ہیں. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ جامع معنی ایمان کی باتیں کی دوستو. ایمان ہے کہ ساتھ ہی سارے اعمال پھلاور ہوتے ہیں. اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.